السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ آئیے ہم آج اذان کا بیان پڑھتے ہیں کہ اذان کس وقت دینی چاہیے، اذان کے کلمات کون سے ہیں اور اس کی فضیلت کتنی ہے، یہ سب ہم آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھی بات کس کی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان میں سے ہوں۔ امیر المومنین فاروق اعظم اور عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اذان خواب میں تعلیم ہوئی، یعنی کہ خواب میں اذان کی تعلیم دی گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ بلال کو تلقین کرو اور ان سے کہو کہ وہ اذان کہیں، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ دارمی نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کے وقت میں کانوں میں انگلیاں کر لو، اس کے سبب آواز زیادہ بلند ہوگی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اذان کہنے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، احادیث مذکور میں اس کے بعد فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسلم، احمد، ابن ماجہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ دراز ہوں گی، یعنی سب سے زیادہ لمبی ہوں گی۔ علامہ عبد الرؤف مناوی تیسر میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متبادر ہے، اور حدیث کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن رحمت الہی کے بہت امیدوار ہوں گے۔ جس چیز کی امید ہوتی ہے، جس چیز کی امید ہوتی ہے اس کی طرف گردن دراز کرتا ہے، یعنی کہ اس کی طرف گردن لمبی کرتا ہے، یا اس کے یہ معنی ہے کہ اس کو ثواب بہت ہے، یعنی کہ اذان پڑھنے کا ثواب بہت ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا یہ کنایا ہے اس سے کہ شرمندہ نہ ہوں گے، اس لیے کہ جو شرمندہ ہوتا ہے اس کی گردن جھکی ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر طرح خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک کی ہے کہ ہر طرح خشک جس نے آواز سنی اس کے لیے اسی کی گواہی دے گا، اور دوسری روایت میں یہ کہ ہر ڈھیلا اور پتھر اس کے لیے گواہی دے گا۔ تیسری حدیث بخاری، مسلم، مالک، ابو داؤد اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، یعنی کہ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے، یعنی اتنی دور پہنچ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے۔ اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر واپس چلا آتا ہے، پھر اس کے بعد جب اقامت کی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو پھر سے آ جاتا ہے، اور پھر وہ خطرہ ڈالتا ہے، کہتا فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، اور جو پہلے یاد نہ تھی، یہاں تک کہ آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کتنی پڑھی ہیں، یعنی کہ نماز میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے، یاد دلاتا رہتا ہے فلاں چیز وہاں رکھی ہے، فلاں چیز وہاں رکھی، فلاں تو نے کام کیا، یہ کام ادھورا رہ گیا، یہ سارے کام ایسے الٹی سیدھے وسوسے ڈالتا رہتا ہے شیطان، جس سے ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ تو یہ جو نماز میں بھولنا ہوتا ہے یہ اکثر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان جب اذان سنتا ہے اتنی دور بھاگتا ہے جیسے روحا ایک شہر کا نام ہے جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ طبرانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان دینے والا کہ طالب ثواب ہے اس شہید کے مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے، یعنی کہ جو اذان صرف ثواب کی نیت سے دیتا ہے کہ ہاں ہمیں ثواب ملے، طالب ثواب ہے، تو پھر وہ اس کو جو مرنے کا درجہ ہے وہ شہید کے برابر ہوگا، یعنی کہ وہ بھی وہ شہید جو خون آلودہ ہے اور اس کے جسم کو قبر میں کیڑے مکوڑے نہیں کھائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ امام بخاری اپنی تاریخ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے رب عز و جل اپنے دست قدرت سے اس کے سر پر رکھتا ہے اور یوں رہتا ہے یہاں تک کہ اذان سے فارغ ہو اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے جہاں تک آواز پہنچے۔ جب وہ فارغ ہوتا ہے رب عز و جل فرماتا ہے میرے بندے اس نے سچ کہا اور تو نے حق گواہی دی لہٰذا تجھے بشارت ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ طبرانی صغیر میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے۔ یہ ویسے تو بہت ساری اس میں احادیث کریمہ اس کی فضیلت میں وارد ہے، لیکن ہم اب مسئلے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فرض پنجگانہ کہ انہی میں جمعہ بھی ہے، یعنی کہ جو پانچوں نمازیں ہیں انہی میں جمعہ بھی ہے، جب جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے،
اور اس کا حکم مثل واجب ہے، یعنی کہ واجب ہی بولا جائے گا۔ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہاں تک کہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے سب لوگ اذان ترک کر دیں، یعنی کہ اذان چھوڑ دیں، اذان نہ دیں، تو میں ان سے قتال کروں گا، یعنی ان سے لڑائی لڑوں گا، اور اگر ایک شخص چھوڑ دے تو اسے ماروں گا اور قید کروں گا۔ مسجد میں بلا اذان و اقامت جماعت پڑھنا مکروہ ہے، اور قضا نماز مسجد میں پڑھے تو اذان نہ کہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں یا گھر میں نماز پڑھے اور اذان نہ کہے تو کراہت نہیں کہ وہاں کی مسجد کی اذان ہی اس کے لیے کافی ہے، اور کہہ لینا مستحب ہے۔ یعنی کہ کوئی قضا نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے اپنے گھر پر پڑھ رہا ہے یا کہیں دور دراز علاقے میں پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اذان نہ کہنا کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہاں کی جو مسجد ہے وہی اس کے لیے کافی ہے، اس کی جو اذان پڑھی گئی ہے مسجد میں وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر کہہ لے گا، بول لے گا، اذان کے کلمات اذان پڑھ لے گا تو یہ مستحب کام ہے۔ اور گاؤں میں مسجد ہے کہ اس میں اذان و اقامت ہوتی ہے تو وہاں گھر میں نماز پڑھنے والے کا وہی حکم ہے جو شہر میں، اور مسجد نہ ہو تو اذان و اقامت میں اس کا حکم مسافر کا سا ہے۔ اگر بیرون شہر و قریہ، باغ یا کھیتی وغیرہ میں اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کفایت کرتی ہے، پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے، اور جو قریب نہ ہو تو کافی نہیں۔ قریب کی ہدیہ یہ ہے کہ یہاں کی اذان کی آواز وہاں تک پہنچتی ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، بعد کو معلوم ہوا کہ وہ نماز صحیح نہ ہوئی تھی اور وقت باقی ہے تو اس مسجد میں جماعت سے پڑھیں، اور اذان کا اعادہ نہیں، اور فصل طویل نہ ہو تو اقامت کی بھی حاجت نہیں، اور زیادہ وقفہ ہو تو اقامت کہے، اور وقت جاتا رہے تو غیر مسجد میں اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی کہ لوگوں نے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی، اور جماعت میں کوئی ایسی کام واقع ہو گیا جس سے نماز خراب ہو گئی، نماز اکارت ہو گئی، ٹھیک ہے، نماز ہوئی نہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے خراب ہونے کے بعد فوراً نیت باندھ لی گئی، فوراً جماعت کھڑی ہو گئی تو اس میں نہ اذان کی ضرورت ہے نہ اقامت کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر طویل فصل ہو جائے، یعنی کہ فاصلہ زیادہ گزر جائے، وقت زیادہ گزر جائے، پھر اس کے بعد نماز پڑھی گئی، جماعت کری گئی، یعنی کہ مشورہ ہوتا رہا کہ نماز صحیح ہوئی یا نماز غلط ہوئی، اس میں مشورہ ہوتے رہے، مسئلے مسائل نکلتے رہے، تو وقت زیادہ ہو گیا تو اس میں یہ ہے کہ اقامت کہہ لی جائے، اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن ہاں اگر وقت واقعی نہ رہے تو پھر دوسری مسجد میں جا کر کے اذان پڑھیں اور اقامت کریں، پھر اس کے بعد اس نماز کی جماعت کریں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جماعت بھر کی نماز قضا ہو گئی تو اذان و اقامت سے پڑھیں، اور اکیلا بھی قضا کے لیے اذان و اقامت کہہ سکتا ہے جبکہ جنگل میں تنہا ہو، ورنہ قضا کا اظہار گناہ ہے، لہٰذا مسجد میں قضا پڑھنا مکروہ، اور پڑھے تو اذان نہ کہے، اور وتر کی قضا میں دعائے قنوت کے لیے رفع دین نہ کرے۔ ہاں اگر کسی ایسے سبب سے قضا ہو گئی جس میں وہاں کے تمام مسلمان مبتلا ہو گئے تو اگرچہ مسجد میں پڑھے، اذان کہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اہل جماعت سے چند نمازیں قضا ہوئیں تو پہلے کے لیے اذان و اقامت دونوں کہیں، اور باقیوں میں اختیار ہے خواہ دونوں کہیں یا صرف اقامت پر اکتفا کریں، اور دونوں کہنا بہتر ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک مجلس میں وہ سب پڑھیں، اور اگر مختلف اوقات میں پڑھیں تو ہر مجلس میں پہلی کے لیے اذان کہیں۔ یعنی کہ جیسے کہ چند نمازیں چھوٹ گئیں لوگوں کی، جماعت کی، جیسے کہ 4 نمازیں چھوٹ گئی، ظہر کی چھوٹ گئی، عصر کی چھوٹ گئی، مغرب کی چھوٹ گئی، عشاء کی چھوٹ گئی، تو اب جب وہ قضا پڑھیں گے تو قضا پڑھنے میں یہ ہے کہ اس میں پہلی نماز کے لیے یعنی کہ ظہر کی نماز کی قضا جب کریں گے تو پھر اس کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہیں گے، اور باقی تینوں نمازوں کے لیے انہیں اختیار ہے، چاہیں تو دونوں کہہ لیں، یعنی اذان بھی پڑھ لیں اور اقامت بھی کہہ لیں، ورنہ وہ ہر نماز کے لیے اقامت کہہ لیں اور ان کی نماز قضا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بھی جب ہے جب سب لوگ ایک ساتھ جمع کریں، سب لوگ ایک ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں تب، لیکن اگر کوئی الگ الگ کرتے ہیں تو سب کے لیے ایک اذان بھی پڑھی جائے گی اور اقامت پڑھی جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وقت ہونے کے بعد اذان کہی جائے، قبل از وقت کہی گئی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اس نئے اذان میں وقت آ گیا تو یہ ادا کیا جائے، یعنی کہ اذان کا وقت نہیں ہوا تھا، نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تھا اور اذان پڑھ دی، تب بھی اذان پھر سے پڑھی جائے گی وقت ہونے کے بعد۔ اور یا اذان پہلے شروع کر دی اور بیچ اذان میں وقت ہو گیا تب بھی ادا کیا جائے گا۔ اذان کا وقت مستحب وہی ہے جو نماز کا، یعنی فجر میں روشنی پھیلنے کے بعد، اور مغرب اور جاڑوں کے ظہر میں اول وقت، اور گرمیوں کی ظہر اور ہر موسم کی عشر و عشاء میں نصف وقت مستحب گزرنے کے بعد، مگر عصر میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے وقت مکروہ آ جائے، اور اگر اول وقت اذان ہوئی اور آخر وقت نماز ہوئی تو بھی سنت اذان ادا ہو گئی۔ فرائض کے سوا باقی نمازوں مثلا وتر، جنازہ، عیدین، نذر و سنن اور رواتب اور تراویح، استسقاء، چاشت، کسوف، خسوف، نوافل میں اذان نہیں ہے، یعنی کہ نماز جنازہ ہے، عیدین کی نماز ہے، سنتوں کی ہے، اور تراویح کی ہے، استسقاء ہے، چاشت ہے، کسوف، خسوف، یہ نوافل وغیرہ ان کے لیے اذان نہیں ہے۔ اور بچے اور مغموم کے کان میں، اور مرگی والے اور غضبناک اور بدمزاج آدمی یا جانور کے کان میں، اور لڑائی کی شدت اور آتش زدگی کے وقت
یا بعد دفن میت اور جن کی سرکشی کے وقت مسافر کے پیچھے اور جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت اذان مستحب ہے. وبا کے زمانے میں بھی مستحب ہے. یعنی کہ کوئی بچہ پاگل ہو گیا یا مرگی کے دورے پر رہے کسی کو, یا کوئی غضبناک ہو گیا, یا کوئی بدمزاج آدمی ہے, یا جانور بہت بدک گیا, ان ساری چیزوں کے لیے اذان مستحب ہے. عورتوں کو اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے, کہیں گی گنہگار ہوں گی اور اعادہ کی جائے گی. یعنی کہ کسی نے مسجد میں جا کر اگر عورت نے نماز پڑھ دی, اذان پڑھ دی, تو اذان اس کی نہیں مانی جائے گی, اس لیے کہ اذان عورت کے لیے مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی حرام کا درجہ رکھتی ہے, تو اس لیے ان کی نماز نہیں, اذان نہیں مانی جائے گی. اور اس نے اگر پڑھ دی تو پھر دوبارہ اذان پڑھی جائے گی. اور خنثی اور فاسق اگرچہ عالم ہی ہو اور نشہ والے اور پاگل اور ناسمجھ بچے اور جنب کی اذان مکروہ ہے, ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا. اور سمجھ وال بچہ اور غلام اور اندھے اور ولد الزنا اور بے وضو کی اذان صحیح ہے, مگر بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے. بے وضو اذان نہیں پڑھنا چاہیے, ہمیشہ وضو کر کے ہی اذان پڑھنی چاہیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اسی طریقے کے اپنے مسئلے مسائل کو جاننے کے لیے, ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.